الشوق يبقى في اغترابي فقير. بیت المقدس سے زیادہ آپ کے لیے سوشل میڈیا پر موجود ایپس زیادہ ضروری ہیں. ابھی بھی آپ مختلف ایپس کو دیکھ لیں، لائیو چیٹس کو دیکھ لیں، گروپس کو دیکھ لیں. 24 گھنٹے چیٹنگ کا وہاں پر ایسا عالم ہے کہ روح کانپ جاتی ہے. مگر جب بات ہو صلاح الدین ایوبی کی تو یہ لوگ اٹھ کر ایسے ایسے نعرے بلند کرتے ہیں کہ صرف اس حد تک کہ وہ سوشل میڈیا پر ان کے فالورز میں، ان کے لائکس میں اور ان کے ویوز میں اضافہ کریں. ہمارے بڑے صلاح الدین ایوبی جیسے نامور، طاقتور اور بہترین ایمان رکھنے والے جب ہمیں بہترین فتوحات سے نواز کر چلے گئے تو آنے والی نسلیں جن کے روپ میں ہم ہیں، مگر آنے والی نسلیں اتنی لیزی ہو گئیں اور اتنی بے فکر ہو گئیں کہ بس ہم تو بہترین امتی ہیں، بس ہم تو بہترین ایمان والے ہیں، ہم نے تو بیت المقدس فتح کر لی، اب ہماری فتوحات ہمارے لیے ہی ہیں. اور یہ غلط فہمی اپنے اندر پال لی کہ مسلمان کے لیے کچھ بھی فتح کرنا آسان ہے، مگر یہ نہ سوچا کہ کس طرح کے مسلمان کے لیے اور کیسا مضبوط ایمان رکھنے والے مسلمان کے لیے فتوحات جو ہیں وہ آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. دوسری طرف صلیبی، وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس کو ہارا اور گنوایا، ان کی نسلیں وہیں سے فکر میں پڑنا شروع ہو گئیں اور ایسی سوچ اور فکر شروع کی کہ آج وہی نسلیں اٹھ کر آپ کی رگوں میں بے حیائیوں کو عام کر کے، آپ کو فتنوں میں الجھا کے اور اتنا بے فکر کر کے بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی بے حیائیوں کی نیند سے بیدار ہی نہیں ہو رہے. کیا فرق ہے نا کہ ان کے بڑوں نے کیا کیا اور وہ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے طاقتور ایمان والوں نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. غور و فکر کیجئے، غور و فکر کر لیجئے. آپ کے دشمنوں کی سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کے ذریعے سے آپ کی عورتوں میں بے حیائیاں پھیلانی شروع کر دی، اور ایسی پھیلائیں کہ بے حیائیوں میں جب آپ کی عورتوں نے پڑھنا شروع کیا تو آپ نے خود ان کے ساتھ دیے. انہوں نے تو ایسا استعمال کر لیا انہوں نے آپ کی عورتوں کا کہ آج آپ کے اندر کی عورتوں میں ہی اتنی بے حیائی پھیل گئی ہے کہ وہ ان کی عورتوں کی بے حیائیوں کو اپنے لیے مقدس جاننے لگی ہیں، اپنے لیے کامیابیاں جاننے لگی ہیں. ان کی عورتوں کے طور طریقوں کو اپنانے میں آج آپ کی عورتیں شاید ان سے بھی 2 قدم آگے نکل چکی ہیں. آج آپ کی عورتیں ان کی عورتوں کی دیکھا دیکھی اپنے منہ تھپڑ مار مار کے زیادہ لال کر رہی ہیں، کیونکہ وہ کیا ہی ایک مثال ہے نا کہ دوسرے کا منہ لال دیکھ کر تھپڑ مار کر اپنا بھی لال کر لینا. تو اس مثال سے آپ بھی بخوبی واقف. وہ لوگ صرف اپنی عورتوں کے ذریعے سے تو آپ کے گھروں تک پہنچ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے دیکھیے کس طرح سے اپنی عورتوں کے ذریعے سے آپ کی عورتوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے گھروں کے اندر آ گئے ہیں، اور اس طرح سے آ گئے ہیں کہ آپ کی اپنی عورتیں ہی آپ کے اپنے راز اگلنے کے لیے تیار کھڑی ہیں. بالکل اس طرح جس طرح کسی بھی بادشاہ کی بادشاہت کو داؤ پر لگا دینے کے لیے اس کی ملکہ 1 سیکنڈ نہیں لگاتی اس کے تمام سے تمام ویک پوائنٹس اس کے دشمنوں تک پہنچانے میں. غور و فکر کیجئے. صلاح الدین ایوبی ایک کمانڈر تھے اور ان کے پاس ایک بڑی فوج تھی. بالکل اسی طرح جس طرح آج ہمارے بڑے بڑے ٹک ٹاکرز ہیں، بڑے بڑے ولاگرز ہیں، جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فالورز موجود ہیں جو ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہر بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. آپ سوچیں اور فکر کریں تو اللہ نے آپ لوگوں کو بھی بہترین رتبوں سے نوازا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہترین رتبے دیے ہیں، مگر آپ ان کا استعمال بے حیائیوں کو پھیلانے میں کریں. آپ ان کا استعمال
دین سے ہٹا کر دنیا میں مشغول کرنے میں کریں تو پھر اس کا خمیازہ اور خسارہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور وہاں پر یقیناً آپ صرف صلاح الدین ایوبی کی فوٹوز ہی لگائیں گے اور نیچے یہی لکھیں گے صلاح الدین ایوبی دوبارہ آ جاتے، اے کاش آج وہ ہوتے تو بیت المقدس فتح ہو جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایمان کی بہترین طاقتوں کا اختیار دے رکھا ہے، مگر انسان جب اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے بے حیائیوں اور بے شرمیوں کی طرف راغب ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ ایمان چلا جاتا ہے وہاں سے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے کہ جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بے حیائیوں میں ڈال کر آپ کو ایمان سے دور کیا جاتا ہے، اور کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کے اندر وہ جو طاقتیں ہیں وہ امڑ کر اس طرح باہر نہ آئیں کہ تب تو ایک صلاح الدین ایوبی تھے اور آج بہت سارے صلاح الدین ایوبی نہ پیدا ہو جائیں۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو، ان تمام اعمال کو روکنے کے لیے آپ کے دشمنوں نے آپ کو بے حیائیوں میں اس قدر غرق کر دیا کہ آپ کو فکر ہی نہ رہی کہ ان کی عورتیں آپ ہی کی عورتوں کے ذریعے سے اب تمام تباہیوں کو عام کریں گی، اور کر بھی رہی ہیں، جن میں سب سے بڑی بے حیائی کی تباہی ہے جس نے ہر طرف اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو غور و فکر کی توفیق دے، اپنی عورتوں کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔